بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، جب ہم کسی کی کہانی سنتے ہیں، درد بھری، دکھ بھری، تکلیفوں سے بھری، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کی کہانی کا حصہ ہماری زندگی سے ضرور سے میچ ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی کی ایسی سٹوری سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص بالکل ٹھیک بول رہا ہے، کیونکہ ایسے شخص کی کہانی ہم سے، ہمارے ماضی سے ضرور سے ملتی ہے۔ میں نے بھی کل ایسی ہی ایک کہانی دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں نہ جانے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو ظالم، عیاش، کمتر، بغرض، ذلیل، کمینے قسم کے مردوں کے ظلم کا شکار ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو یا کسی بھی مذہب سے۔ لیکن ایسے کمینے مرد ہر جگہ پر ضرور سے موجود ہوتے ہیں، جو شادی کا لیبل پہنا کر سمجھتے ہیں بیوی میری غلام ہے، میں جیسے چاہوں رکھوں، ماروں پیٹوں، یعنی عورت کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں۔ جبکہ ایسے مرد خود کسی جانور سے کم نہیں ہوتے۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر مارنا، گالیاں دینا، گھر سے نکلنے کا کہنا، طلاق کی دھمکیاں دینا، ہر آنے جانے والے کے سامنے بے عزت کرنا، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو گالیاں دینا، اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہوں تب بھی ماں باپ کو گالیاں دینا۔ مرے ہوئے ماں باپ کو بھی نہیں بخشتے ایسے مرد۔ مجھے صاف پوچھیں تو ایسے جاہل آدمیوں سے نفرت ہی نہیں، گھن آتی ہے، جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تیرے جیسی 36 مل جائیں گی۔ ایسے مرد کتنے کم ظرف ہوتے ہیں نا، یہ سوچے بنا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، گوشت پوست کی انسان، اس کے سینے میں بھی دل ہے، اس عورت کے بھی جذبات، احساسات ہیں۔ لیکن گھٹیا آدمی ایسا نہیں سوچتے، وہ تو بس حکم چلانا، مارنا پیٹنا ہی جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایسے مردوں کے ماں باپ برے ہوتے ہیں، نہیں، ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اولاد ہی اوپر سے اپنے لیے دوزخ لکھوا کر لاتی ہے، جو ماں باپ کی تربیت بھی کام نہیں کرتی۔ مجھے ایسے آدمیوں سے گھن آتی ہے۔ دوستوں، عورت آدمی کو مار نہیں سکتی، گالی نہیں دے سکتی، ہاں دل سے بد دعائیں ہائے ضرور نکلتی ہیں، آنکھوں سے آنسو ضرور بہتے ہیں، لیکن ایسے مرد کا مقابلہ عورت نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا، جب عورت حد سے گزرتی ہے تو ساری حدیں توڑ دیتی ہے۔ جب اس کے دل میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت آ جائے، تو بڑے سے بڑا جابر آدمی بھی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے عورت کو کمزور ضرور بنایا ہے مرد سے، لیکن ایسے گھٹیا مرد کو جب عورت دردوں سے، تکلیفوں سے پیدا کر سکتی ہے تو ایسے مرد کو مار بھی سکتی ہے۔ جب انتقام لینے پر عورت آ جائے تو اس کے انتقام سے مرد کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں عورت نے بتایا کہ اس نے کتنی بے رحمی سے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ اتنی طاقت اور اتنا دماغ عورت کے پاس آتا کہاں سے ہے کہ عورت نے اس طرح سے جان لی، تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ شیطان چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور سب کروا دیتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بات کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگی۔ میری اپنی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں مار کھا کر، ظلم اٹھا کر اتنی تھک جاتی ہیں کہ جب وہ کسی ایسے مرد کی جان لیتی ہیں جس نے زندگی بھر اپنی بیوی کو ستایا ہو، وہ عورت صرف اس کے دل میں یہی سب باتیں ہوتی ہیں، اور وہ انہی باتوں اور ظلم کو سوچ کر اس کی مار کو، اس کی بے عزتی کو نظر میں رکھ کر اس سے انتقام لیتی ہے۔ کیونکہ میں نے جب سنا کہ اس عورت کا بیان جو وہ میڈیا کو دے رہی تھی کہ میرا شوہر نشہ کرتا تھا، غیر مردوں کو گھر میں لاتا تھا، وہ میرے ساتھ زیادتی کرواتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، اس لیے ان سب باتوں سے تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ اب اس عورت نے جان کس طرح لی، یہ ذرا سنیں آپ۔ اس عورت نے اس کو نیند کی گولیاں چائے میں پیس کر دی۔ نشہ تو وہ پہلے ہی کرتا تھا، یعنی پہلے اس آدمی نے چرس پی، اس کے بعد ہیروئن کا نشہ لیا، پھر ٹین کی والی گولیوں کی چائے پی۔ جب عورت نے دیکھا کہ بالکل بے خبر سو گیا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کے ظالم مرد کو اس کے ہونٹوں پر ایلفی ڈالی، پھر کاٹن میں ایلفی ڈال کر اس کے ناک میں کاٹن لگائی تاکہ سانس بھی نہ لے سکے۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر تیزاب ڈالا، اس آدمی کے پیسز کیے اور بیگ میں ڈال کر اس کو کچرے میں پھینک آئی۔ تو دیکھیں، یہ شیطان نہیں تھا، یہ انتقام تھا، یہ وہ مار تھی جو اس عورت نے کھائی، اور یہ وہ ظلم تھا جو وہ خاموشی سے سہ رہی تھی۔
یہ وہ بدلہ تھا جو اس کا شوہر اس کی عزت کے ساتھ غیر مردوں سے زیادتی کرواتا تھا۔ یہی سب تھا جو اس کے دل دماغ میں تھا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو اس طرح سے بے رحمی سے قتل کر دیتی ہیں، اس کی وجہ چھوٹی سی نہیں ہوتی، بہت بڑی بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور، جو عورتیں اپنے شوہر سے خلا لیتی ہیں وہ بھی خوشی سے نہیں لیتی۔ کوئی بھی عورت خوشی سے اپنا گھر نہیں جاڑتی۔ بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بظاہر جو کچھ سب اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف ہوتا ہے، اس میں خوشی نہیں ہوتی۔ اچھا کھانا، پہننا، زیور، گھر، گاڑی، سب کچھ ہونے کے باوجود عورت اگر گھر چھوڑ کر جاتی ہے، طلاق لیتی ہے، تو کوئی چھوٹی سی وجہ نہیں ہوتی، بہت بڑی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ دنیا جسے سوسائٹی بولتے ہیں، یہ تو بڑے آرام سے بول دیتے ہیں کہ اچھی بھلی تو رہ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا۔ جب نہیں پتہ تو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، نہ کہ کیونکہ اپنا گندا دماغ اور گندی زبان استعمال کرتے ہو کیوں کہا ایسے لوگوں کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے خود طلاق کو رکھا ہے تو لوگ یہ سوسائٹی کیوں طلاق کو گالی دیتے ہیں؟ مانا اللہ کے نزدیک طلاق دنیا کا بہت ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے رکھی ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن انسان اتنا کمزور ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کو بھول کر بات کرتا ہے، نہ دیتا ہے برا سمجھتا ہے۔ ہاں، اگر ظلم ستم عورت برداشت کرتی رہے تو اس کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کریں گے۔ جھوٹی اس لیے بولا کیونکہ جب عورت اپنا رائٹ حق استعمال کرتی ہے تو یہ جھوٹی ہمدردی دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ فوراً بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ برا بولنے، طنز کرنا، برا سمجھنا، اور اگر قسمت سے دوسرا شوہر اچھا مل جائے تو بھی عورت کا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ دیکھو یہی تو چاہتی تھی، کیسے غلام بنا رکھا ہے میاں کو، پہلا شوہر کہاں ایسا کرتا تھا، اوقات سے رکھتا تھا۔ تو ایسے لوگ کان کھول کر سن لیں کہ جو شوہر بیویوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں، ایسی بیویاں پھر ایسے مردوں کی اوقات جھاڑ کر چل دیتی ہیں چھوڑ کر۔ پھر کیا اوقات رہ جاتی ہے ایسے مردوں کی جب عورت خود ایسے شوہر کو دھتکار کر جاتی ہے۔ اور جس شوہر کو ایسے لوگ غلام بولتے ہیں کہ غلام بن رکھا ہے، اصل میں یہ غلامی نہیں ہوتی، رسپیکٹ ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، پیار، احساس ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، کیونکہ عورت سکون کے لیے بنائی گئی ہے، عورت تمہارا لباس ہے۔ تو جو مرد اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے وہاں خیال کرتا ہے، لیکن کم ظرف، کمینے اور ذلیل لوگ ایسے میاں بیوی کو غلام کا غلامی کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے نہیں، جانتے کچھ نہیں، بس لگتے ہیں بکواس کرنے۔ خیر، ایسے جاہل لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانا کریں، اپنی لائف میں مست رہیں، خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ جاہل لوگوں کی جاہل باتوں کو دیں ایک لات اور رہیں اپنی خوشگوار لائف میں مست، اپنا گھر اور بچوں میں خوش رہیں، انجوائے کریں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔